اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ اسپیشل کہانی لایا گیا آپ کے لیے ایک اور اسپیشل کہانی، تو آئیے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منگول جنگجو چنگیز خان نے بخارا پر حملہ کیا تو وہ اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ اس وقت چنگیز خان نے ایک ترکیب سوچی اور اس نے بخارا کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ تم میں سے جو اسلحہ ترک کر کے ہمارے ساتھ دیں گے ہم ان کو امان دے دیں گے، اور جو اسلحہ نہیں چھوڑیں گے وہ بہت پچھتائیں گے۔ چنگیز کے اس پیغام سے بخارا کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہ صرف دھوکہ ہے، اگر چنگیز خان میں بخارا کو فتح کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ ہمیں امان دینے کی آفر کیوں کرتا؟ یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہمیں اپنی عزت، ناموس اور اپنے ملک کے لیے چنگیز سے مردانہ وار لڑنا چاہیے۔ جبکہ دوسرے گروہ نے کہا کہ جب چنگیز خان خون ریزی کے بغیر معاملہ حل کرنا چاہتا ہے، جب وہ امان دے رہا ہے، دوسری طرف وہ اتنا کمزور بھی نہیں کہ اگر چاہے تو بخارا فتح نہ کر سکے، لہٰذا ہمیں اپنے اور دوسروں کی جانوں کو بچانا چاہیے اور چنگیز کی آفر قبول کرنی چاہیے۔ اس گروہ نے چنگیز کو اپنی آمادگی کا پیغام بھیجا، جبکہ دوسرے گروہ نے وہ آفر رد کرتے ہوئے لڑنے کا اعلان کیا۔ چنگیز نے پہلے گروہ کو پیغام دیا کہ تم اس باغی گروہ کو شکست دینے میں ہماری مدد کرو، جنگ ختم ہونے پر میں تم لوگوں کو حکومت دوں گا۔ بخارا کے اس بے وقوف گروہ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف چنگیز کا ساتھ دیا۔ لڑنے والے بہادر جوان سارے مارے گئے اور چنگیز خان نے بخارا فتح کی، لیکن بزدلی اور خیانت کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف غیر کا ساتھ دینے والے گروہ کے اوپر قیامت تب گری جب چنگیز نے ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یوں یہ خیانت کار اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئے۔ ان کے قتل کے بعد چنگیز نے کہا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں سے وفا نہیں کر سکتے وہ ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم تو بالکل غیر ہیں۔ کل کوئی اور ہم پر حملہ آور ہو جائے اور ان کو پھر امان کی آفر کرے تو یہ بزدل لوگ ان کا بھی ساتھ دیں گے۔ اپنے آرمی، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی قدر کیجیے، کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے شیروں کی قدر کرو، ورنہ تمہیں غیروں کے کتے کھا جائیں گے۔ پاکستان کو توڑنے والوں کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ وطن تا قیامت آباد رہے گا انشاءاللہ۔